شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ تمام تعریفیں میرے اللہ رب العزت کے لیے ہیں۔ السلام علیکم لسنرز، میں ہوں آپ لوگوں کی ہوسٹ نوشین، اور میں اپنے سبھی سننے والوں کو اپنے چینل خوفناک کہانیاں آفیشیل میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ میں امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، جہاں ہوں گے خوش ہوں گے۔ آج آپ لوگوں کے لیے میں بہت انٹرسٹنگ خوفناک کہانیاں لے کر آئی ہوں جنہیں آپ لوگ بہت پسند کریں گے۔ سلسلہ شروع کرتے ہیں آج کی خوفناک کہانیوں کا۔ بڑھتے ہیں آج کی پہلی خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی سعدیہ شیئر کری ہے گجرانوالہ سے۔ سعدیہ کہتی ہیں کہ آج آپ کے ساتھ اپنی زندگی میں پیش آنے والے کچھ خوفناک واقعات، کچھ ایسے دل دہلا دینے والے قصے شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ یہ تب کی بات ہے، میری پھپھو کے گھر بیبی ہوا تھا تو میں اپنی پھپھو کے پاس رہنے کے لیے گئی۔ ان دنوں میں میری پھپھو کا جو اپنا گھر تھا وہ زیر تعمیر تھا، انڈر کنسٹرکشن تھا، تو پھپھو لوگ وقتی طور پر ان کے ایک ریلیٹیوز تھے، ان کے گھر میں رہتے تھے۔ ان کے سسر کے چچا تھے۔ ان کے سسر کے جو چچا تھے وہ بزرگ انسان تھے اور اکیلے ہی اپنے گھر میں رہتے تھے۔ مجھے میری کزن نے ان کے بارے میں یہ بتایا تھا کہ ان کی 4 شادیاں ہوئی تھیں، لیکن شادی کے 2 سال کے بعد ہی ان کی مسز اور اولاد کی ڈیتھ ہو جاتی تھی، اور اب آ کر یہ اس بزرگی میں اکیلے رہ گئے ہیں۔ وہ اپنے گھر میں اکیلے تھے تو پھپھو وغیرہ وقتی طور پر ان کے گھر میں شفٹ ہو گئے۔ ان کا گھر سبھی گھروں میں بہت چھوٹا تھا، یہاں تک کہ ان کے چھت کے اوپر جانے کے لیے سیڑھیاں بھی نہیں تھیں۔ کوئی ایسا راستہ نہیں تھا جس کے ذریعے چھت پر جایا جا سکتا، بس ایک دیوار کے ساتھ کچھ اینٹیں جوڑی ہوئی تھیں کہ اگر کبھی اوپر چڑھنا ہوتا تو ان سے سہارا لے کر بندہ اوپر جا سکتا تھا۔ ایک دوپہر کی بات ہے، میں بالکل کمرے کے دروازے کے پاس ہی چارپائی بچھا کر لیٹی ہوئی تھی، تو میں کیا دیکھتی ہوں کہ میرا کزن باہر سے آیا۔ اس نے سفید رنگ کے کپڑے پہنے ہوئے تھے اور وہ بڑی تیزی کے ساتھ ان اینٹوں کے اوپر چڑھ کر چھت پر جانے لگا۔ مجھے بڑا تعجب ہوا کہ اتنی سخت گرمی میں بھلا یہ اوپر کیا کرنے جا رہا ہے۔ میں نے اپنے کزن کو آواز دی کہ اوپر مت جاؤ، تم گر جاؤ گے، یہاں پر سیڑھیاں بھی نہیں ہیں، تم اوپر کیا کرنے جا رہے ہو۔ فوراً سے میں اٹھی اور اپنے کزن کو دیکھنے لگی تو میں یہ دیکھ کر حیران ہو گئی کہ میرا کزن تو وہاں پر تھا ہی نہیں۔ وہ چھوٹا سا گھر جس کا چھت بالکل سامنے تھا، اتنے میں دروازہ کھلنے کی آواز آئی تو میں نے دیکھا تو میرا وہی کزن باہر سے آ رہا تھا۔ میں نے اسے یہ کہا کہ تمہیں کب سے آوازیں دے رہی ہوں، تمہیں منع بھی کیا ہے کہ اوپر مت جاؤ، پھر تم اوپر کیوں گئے ہو؟ جس پر اس نے یہ کہا کہ میں تو ابھی گھر آ رہا ہوں، میں تو اوپر گیا ہی نہیں۔ میں تو بہت زیادہ ڈر گئی۔ اس نے بھی اوپر چڑھ کر دیکھا، چھت پر کوئی بھی نہیں تھا۔ یہ اسی گھر کا ماجرا ہے۔ اس کے بعد رمضان المبارک کا مہینہ تھا۔ پھپھو کی جو ساس تھیں وہ بہت زیادہ بیمار تھیں۔ کچھ عرصہ گزر گیا، ان کا گھر بھی بن گیا۔ پھپھو کی جو ساس تھیں ان کا انتقال ہو گیا تو ان کی آخری جو رسومات تھیں وہ اسی گھر میں ادا کی گئیں، کیونکہ پھپھو لوگ ابھی اپنے اس گھر میں شفٹ نہیں ہوئے تھے۔ تو ان کی تدفین کے بعد کی بات ہے، پھر وہ لوگ ادھر شفٹ ہو گئے، میں ان کے ساتھ ہی تھی۔ تو ہم لوگ چھت کے اوپر لیٹے ہوئے تھے، جیسے چھت کے اوپر سینٹر میں ایک وہ ہول سا رکھتے ہیں وینٹیلیشن کے لیے، ہوا کے لیے، جس کے اوپر وہ آئرن راڈز لگا دیتے ہیں۔ وہاں پر ہم لوگوں نے چارپائی بچھائی ہوئی تھی، میں اور میری کزن ہم لوگ لیٹی ہوئی تھی۔ رات ہوگی، سب سو رہے تھے، گرمیوں کا موسم تھا۔ آدھی رات کا ٹائم ہوا تو میری آنکھ اس آواز سے کھلی کہ جیسے کوئی بہت ڈراؤنی آوازیں نکال رہا ہے۔ اب میں پہلے خوفزدہ تھی آوازیں سن کر، اوپر سے سب سو رہے تھے۔ میرے میں اتنی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ میں کسی کو جگا سکوں، اپنی کزن کو جگا سکوں۔ چھت کے ایک کونے میں سے مجھے ڈراؤنی آوازیں سنائی دے رہی تھیں، پتہ نہیں وہ کس کی تھی۔ جیسے وہ آوازیں اور بڑھنے لگیں تو میں بہت ڈر گئی اور میں نے بہت اونچی آواز میں چیخنا شروع کر دیا، رونا شروع کر دیا، تو سب جاگ گئے۔ پھپھو نے پوچھا کہ کیا ہوا ہے، تو میں نے پھپھو کو یہ بتایا کہ مجھے چھت کے کونے سے بہت زیادہ ڈراؤنی آوازیں آ رہی ہیں۔ پھپھو نے کہا کچھ بھی نہیں ہے، تم خواب میں ڈر کی ہوگی۔ اسی طرح سے سب سو گئے دوبارہ، میں بھی اپنی چارپائی پر ہی تھی۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد مجھے ایسا لگا کہ میرے پاؤں کے اوپر کسی نے اپنا ہاتھ رکھا ہے، جیسے کوئی ہاتھ رکھ کے گزرتا ہے۔ میں بہت زیادہ خوفزدہ ہو گئی تھی۔ وہاں پر تو کھڑے ہونے کی جگہ بھی نہیں تھی، کیونکہ ہم لوگوں نے بالکل اس جنگلے کے اوپر ہی چارپائیاں بچھائی ہوئی تھیں۔ خوف کے مارے میرا برا حال تھا، نہ میں دیکھ سکتی تھی نہ چلا سکتی تھی۔
صبح ہوئی تو میں نے پھپھو سے یہ کہا کہ مجھے اپنے گھر جانا ہے، مجھے یہاں پر بہت ڈر لگ رہا ہے۔ پھر پھپھا سے کہلوا کر انہوں نے گھر بھجوا دیا۔ وہ جو گھر تھا جو پھپھو کے سسر کے چچا کا تھا، ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ وہ گھر ان لوگوں نے رینٹ آؤٹ کر دیا۔ تو جن لوگوں نے وہ گھر لیا تھا ان کے خاندان میں بھی، اس فیملی میں بھی ایک بزرگ خاتون تھی۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ ابھی بھی مجھے جمعرات کے دن شام کے ٹائم اس صحن میں عجیب و غریب عورتیں چلتی پھرتی نظر آتی ہیں۔ وہ گھر بہت ہی زیادہ آسیب زدہ ہے، اس گھر میں بہت زیادہ جنات ہیں۔ یہ میرے اپنی زندگی کے کچھ واقعات تھے جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے۔ بہت شکریہ سعدیہ آپ کا۔ بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی تنزیلہ شیئر کر رہی ہے۔ تنزیلہ کہتی ہے، میں میاں والی کی رہنے والی ہوں۔ آج آپ کے ساتھ اپنی زندگی میں پیش آنے والی ایک بہت ہی زیادہ ڈراؤنی کہانی شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ میری شادی کو ابھی 1-2 ماہ ہی ہوئے تھے، تو میرے لیے وہ جگہ نہیں تھی۔ بیسیکلی میں میاں والی سے تھی، تو میاں والی سے آگے کالے باغ کا علاقہ ہے، کالا باغ، وہاں پر میرے ان لاز ہوتے تھے۔ وہاں پر جب میں شفٹ ہوئی تو ان کا جہاں پر گھر تھا، ان کے گھر کے سراؤنڈنگ میں بہت زیادہ سبزہ تھا۔ اکثر جو میری ساس سسر تھے وہ یہ کہا کرتے تھے کہ شام کے ٹائم چھت پر نہ جایا کرو، یہاں صحن میں ہی رہا کرو۔ ان کا گھر کافی بڑا تھا۔ ان کے گھر کی بیک سائڈ پر ان لوگوں کے مطابق کہ وہاں پر کسی دور میں ایک قبرستان ہوتا تھا۔ وہ قبرستان لوگوں نے اس کو مسمار کر دیا۔ وہاں پر بھی بہت سے ایسے گھر تھے جو اس قبرستان کے حصے میں بھی تھے، لیکن جس جگہ پر قبریں تھیں وہاں پر کوئی گھر نہیں تھا۔ اس جگہ کو لوگوں نے پلین کر دیا تھا۔ کہا یہ جاتا تھا کہ وہ جگہ کسی جیسے کوئی گورنمنٹ امپلائی ہے، کوئی جیسے گورنمنٹ آفیسر ہوتی ہے، گورنمنٹ کے انڈر ہی تھی وہ جگہ۔ بقول ان کے کہ وہ قبرستان جو تھا وہ مسلم کمیونٹی کا نہیں تھا۔ پہلے وہاں پر کسی دور میں کرسچن کمیونٹی رہتی تھی، ان کا ہی وہ ایک گریو یارڈ تھا، جس کو پھر بعد میں لوگوں نے وہاں سے وہ ختم کیا۔ وہ کرسچن کمیونٹی جو تھی وہاں سے وہ چلے گئے، پھر یہ جگہ مسلم کے پاس آ گئی۔ یہ بڑی پرانی بات تھی جو وہاں سے چلتی آ رہی تھی۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ وہاں پر کسی زمانے میں جب میرے سسر بھی ینگ ہوا کرتے تھے تو وہ یہ کہتے تھے کہ یہاں پر ایک کرسچن گریو یارڈ ہوتا تھا، یہاں پر کوئی گھر نہیں بنا سکتا تھا، وہاں پر کوئی گھر بن سکتا ہی نہیں۔ بہت دفعہ کچھ لوگوں نے کوشش بھی کی کہ اس کو 4 دیواری میں کر دیا جائے یا اس کے اوپر کچھ تعمیر کر دیا جائے، تو کوئی بھی وہاں پر تعمیر نہیں کر سکتا تھا۔ مجھے بھی اکثر یہی کہتے تھے کہ شام کے ٹائم چھت پر نہ جایا کرو، کیونکہ وہ دیوار وہی بنتی تھی۔ ایک دفعہ ایسا ہوا، بہت سخت گرمی کا موسم تھا، جون جولائی کی گرمی تھی، تو میرے ساس سسر جو تھے وہ دوسرے گاؤں گئے ہوئے تھے۔ میری جو ساس تھی وہ اپنی بہن کے گھر گئی ہوئی تھیں، تو میرے ہسبینڈ اکلوتے ہی ہیں، وہ بھی ابھی کام سے نہیں آئے تھے، تو مجھے بہت زیادہ گرمی لگ رہی تھی، لوڈ شیڈنگ تھی، لائٹ آف ہوئی ہوئی تھی، مغرب کا ٹائم تھا۔ میں چھت پر چلی گئی۔ جیسے ہی میں چھت پر گئی، ابھی میں چل پھر رہی تھی چھت پر، چھت تو کچا تھا، لیکن جو اس کی 4 دیواری تھی وہ اینٹوں سے بنائی ہوئی تھی، بہت اونچی 4 دیواری نہیں تھی، چھوٹی ہی تھی۔ تو میں ادھر ادھر دیکھنے لگی، اوپر ایک چارپائی بھی بچھائی ہوئی تھی، تو میں جھانک کر ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ اسی جگہ کو میں دیکھ رہی تھی جہاں پر ان لوگوں نے بتایا تھا کہ یہاں پر کرسچن کمیونٹی گریو یارڈ ہوتا تھا ونس اپون اے ٹائم، جو کہ اب نہیں تھا۔ وہاں پر کچھ جگہ پر کچھ جھاڑیاں بھی تھیں، کچھ درخت بھی تھے، اور کچھ جگہ بالکل پلین تھی، وہاں پر کوئی گراس بھی نہیں تھی۔ ابھی میں بیٹھی ہوئی تھی تو ایک دم سے مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے بہت تیز کوئی ہوا کا جھونکا ہے اور جیسے میرے کان سے ٹکرایا ہے۔ اتنی تیز ہوا نہیں چل رہی تھی، اس کے باوجود ایسا لگا کہ کوئی بہت زیادہ تیز جھونکا میرے کان سے ٹکرایا، اور میں ایک دم پیچھے ہٹ گئی، پتہ نہیں یہ کیا تھا۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا جیسے کوئی بہت تیز پرندہ گزرا ہے، اس طرح سے کچھ ساؤنڈ تھا۔ میں ڈر گئی، اذان ہو چکی تھی مغرب کی، میں چارپائی پر آ کر بیٹھ گئی، ابھی بھی لائٹ نہیں آئی تھی۔ اتنے میں مجھے باقاعدہ محسوس ہوا، میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ جیسے کوئی کالے رنگ کا ایک وجود ہے، کالے ہی اس کے کپڑے ہیں، بالکل کالا ہی جسم ہے، کچھ بھی اس پر ایسا نہیں ہے جو کسی اور کلر کا ہو۔ میرے دیکھتے دیکھتے جیسے کوئی سیڑھیوں سے اتر کر نیچے گیا ہے، اندھیرا بھی تھا، لائٹ بھی آف تھی،
مجھے لگا کہ شاید میں بہت زیادہ وہم کر رہی ہوں. ہم لوگوں کے صحن میں بھی کچھ درخت لگے ہوئے تھے. مجھے یہی لگ رہا تھا کہ میں وہم کر رہی ہوں. میں فوراً سے اٹھی اور میں اپنا وہم دور کرنے کے لیے پہلے میں سیڑھیوں میں جھانکی اور پھر میں اوپر سے کھڑی ہو کر نیچے صحن میں دیکھ رہی تھی. تو میں کیا دیکھتی ہوں کہ جیسے صحن کو کراس کر کے کوئی نیچے گیا ہے, کچھ چل رہا ہے. میں نے آواز دے کر پوچھا کہ وہاں پر کون ہے, کون آیا ہمارے گھر. کوئی مجھے نظر بھی نہیں آیا, کسی نے جواب بھی نہیں دی. بس وہ ایک کالے رنگ کا وجود ہی میں دیکھ رہی تھی. میں بھاگتی ہوئی نیچے آئی. ابھی میں نیچے آئی ہی تھی تو لائٹ آ گئی. پورے گھر کی میں نے لائٹس آن کی. میں نے پورا گھر چیک کر دیا, کہیں پر کوئی بھی نہیں تھا. وہ کالے رنگ کا وجود کون تھا جو میں نے دیکھا, وہ میرا وہم تھا یا جو بھی تھا, پورے گھر میں وہ کہیں نہیں تھا. رات تقریباً 10:30 بجے کا ٹائم ہوا تو میرے ہسبینڈ واپس آ گئے. میں نے کھانا بنایا. اس دوران بھی 1 سے 2 بار مجھے محسوس ہوا کہ جیسے کہیں کسی کمرے میں کوئی چیز گرتی ہے یا جیسے کوئی آہٹ ہوتی ہے. تو میں نے اس پر اتنا غور نہیں کیا, میں اپنا کام کرتی رہی. میرے ہسبینڈ آئے, کھانا کھایا. باہر صحن میں ہی 4 پائیاں لگائی ہوئی تھیں. ہم لوگ وہیں پر بیٹھ کر باتیں کر رہے تھے. تو ایک دم باتیں کرتے کرتے میری نظر جیسے عام روٹین میں انسان بات کر رہا تھا تو میری نظر اوپر چھت کی طرف گئی. تو چھت پر میں نے کیا دیکھا کہ جیسے بہت بھیانک چہرہ تھا اس کا. اس کے بال بھی بہت لمبے تھے. آدھی سے زیادہ وہ مخلوق تھی, وہ عورت کے روپ میں تھی. ہم لوگوں کے گھر میں جھکی ہوئی تھی, جیسے اندر ہمیں صحن میں دیکھ رہی تھی. میں نے اسے دیکھا تو مجھے ایک دم سکتہ ہو گیا, جیسے میں اسی کو دیکھے جا رہی ہوں. بات میرے منہ میں ہی تھی, میں چپ کر گئی. تو میرے ہسبینڈ نے فوراً سے مجھے ہلایا جلایا کہ کیا ہوا ہے. وہ بھی اوپر دیکھ رہے تھے. تو میں ایک دم سے جیسے انہوں نے وہ ایک دم سے وہ چیز ٹوٹی تو میں نے انہیں بتایا کہ ابھی یہاں پر ایک عورت مجھے نظر آئی ہے, وہ بہت ڈراؤنی ہے. اور آج شام میں اوپر بھی گئی تھی تو مجھے ایسا لگا کہ کوئی نیچے آیا ہے. انہوں نے یہ کہا کہ تمہیں منع کیا تھا کہ اوپر نہ جایا کرو, تم اوپر کیوں گئی ہو, ویسے تم ڈر گئی ہوگی, کچھ نہیں ہے. میں تو حد سے زیادہ خوفزدہ ہو گئی. خیر تھوڑی دیر پھر میں نے دیکھا, مجھے کچھ نظر نہیں آیا. تقریباً 11:30 پونے 12 بجے کا ٹائم تھا. ہم لوگ برآمدے کی لائٹ جلا دیتے تھے, صحن کی لائٹ آف کر دیتے تھے. وہیں پر باہر ہی ہم لوگ سو رہے تھے. باقاعدہ محسوس ہوا کہ جیسے سیڑھیوں سے نیچے اترنے کی آواز آ رہی ہے. میرے ہسبینڈ جلدی سو جاتے تھے, صبح کے تھکے ہارے آتے تھے تو وہ سو گئے. مجھے جب سیڑھیوں سے کسی کے اترنے کی آواز آئی تو میں لیٹی لیٹی ہی میں نے آنکھیں کھول کر میں نے سیڑھیوں کی طرف دیکھا. ایک بہت قداور عورت تھی, وہ بہت بھیانک تھی. اس کی آنکھیں چمک رہی تھیں. وہ سیڑھیوں سے اتری اور سیدھی وہ چلتی ہوئی آئی, اور جس طرف ہم لوگوں کے وہ درخت تھے اس کے آگے ایک پانی والا نلکا لگا ہوا تھا, واٹر پمپ, وہاں پر آ کر وہ کھڑی ہو گئی میرے سامنے. بالکل میں اس کو دیکھ رہی تھی. میرے میں اتنی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ میں چلا سکوں یا اس پر کوئی رسپانس کر سکوں. میرے دیکھتے ہی دیکھتے وہ ایک کالے رنگ کا دھواں بنی اور غائب ہو گئی. میں تو اس حد تک خوفزدہ تھی. میں نے فوراً سے اپنے ہسبینڈ کو جگایا کہ مجھے بار بار وہ عورت نظر آ رہی ہے. ابھی وہ بالکل ادھر سامنے آ کر کھڑی ہوئی تھی. وہ کالے رنگ کا ایک دھواں بن کے غائب ہو گئی ہے. انہوں نے مجھے بڑا سمجھایا. انہوں نے کہا کہ چلو ہم لوگ اندر سوتے ہیں, ہم باہر سوتے ہی نہیں ہیں. گرمی کے موسم میں ہم لوگ کمرے میں سوئے. مجھے بہت زیادہ ڈر لگ رہا تھا. صبح تقریباً دوپہر کے ٹائم میرے ساس سسر واپس آئے تو میں بڑی پریشان تھی, مجھے بخار بھی تھا. میں نے پہلے تو انہیں یہ بات نہیں بتائی, لیکن ہر روز شام کو مجھے کہیں نہ کہیں وہ عورت نظر آنے لگ گئی اور مجھے یہ احساس ہونے لگ گیا کہ کوئی بالکل میرے پاس کھڑا ہے. 2 سے 3 بار مجھے ایسا محسوس ہوا کہ کوئی وجود میرے ساتھ ٹکرایا بھی ہے. بخار میرا اتر ہی نہیں رہا تھا. بہت زیادہ خوفزدہ تھی میں نے فوراً سے اپنی ساس کو یہ بات بتا دی, اپنے ساس سسر کو یہ بات بتائی. پہلے تو وہ تھوڑے سے خفا ہوئے, پھر انہوں نے کہا کہ اب دم کروانا پڑے گا, وہ دوبارہ اس پر آ گئی ہے. یہ انہوں نے لفظ بولا کہ یہ اس پر آ گئی ہے. میں ڈر گئی. میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کس کی بات کریں. انہوں نے یہ کہا کہ جیسے ہم نے تمہیں بتایا تھا کہ یہاں پر پیچھے قبرستان کسی دور میں ہوتا تھا, تو ہم لوگ پہلے چھت پر ہی سویا کرتے تھے. میرے جو سسر تھے وہ بزرگ تھے, وہ بار بار رفع حاجت کے لیے نیچے نہیں آ سکتے تھے. تو 1 سے 2 دفعہ جیسے ہی چھت پر انہوں نے وہ رفع حاجت کے لیے چھت پر ہی ادھر گئے تو ان کو کسی مخلوق نے پکڑ لیا تھا. تو بڑی مشکل سے ان کے اوپر سے وہ جنات, وہ آفت بہت مشکل سے ہٹائی گئی تھی. تو اس نے ان کو وارن کیا تھا کہ دوبارہ اس چھت پر پاؤں مت رکھنا. اگر تم لوگوں میں سے کوئی بھی چھت پر آیا تو میں آ جاؤں گی اور تم لوگوں کا جینا حرام کر دوں گی.
میں نے جب یہ بات سنی میں تو بہت زیادہ ڈر گئی کہ اب کیا ہوگا. اگر وہ لوگ مجھے پہلے یہ بات بتا دیتے تو میں کبھی بھی یہ غلطی نہ کرتی. اس مخلوق کا یہ اثر ہوا کہ جب بھی میرے ہاں اللہ کی طرف سے کوئی خوشخبری ہوتی تھی تو وہ ضائع ہو جاتی تھی. بہت علاج کروایا. مجھے بخار ہر مہینے کی جو آخری تاریخیں ہوتی تھیں ان میں مجھے بہت سخت بخار ہو جاتا تھا. میرے کانوں میں ڈراؤنی آوازیں بھی گونجتی تھیں. جن سے میرے سسر کو تعویذ وغیرہ لے کر دیے تھے ان سے ہی میرا علاج کروایا گیا. 2-3 سال علاج ہوا. پھر بھی کوئی اولاد بچتی نہیں تھی. پھر مجبوراً ان لوگوں کو وہ اپنا ان کا گھر تھا وہ سیل کرنا پڑا کیونکہ وہ مخلوق میرا پیچھا نہیں چھوڑتی تھی. بہت علاج کروایا. وہ اکثر مجھے نظر آتی تھی. بہت بھیانک چہروں میں نظر آتی تھی. خواب میں ڈراتی تھی. کوئی بچہ نہیں بچتا تھا. تو پھر مجبوراً جب وہ گھر سیل آؤٹ کیا نئے گھر میں شفٹ ہوئے تو پھر اللہ نے کرم کیا کہ وہ اس گھر میں وہ عامل صاحب نے اس کو قید کیا تب اس سے جان چھوٹی ہماری. تو پھر اب میں اپنی زندگی میں بالکل خوش ہوں. الحمدللہ سے میرے 2 بیٹے ہیں. لیکن وہ جو وقت میں نے گزارا ہے اس کو میں کبھی بھی نہیں بھول سکتی. یہ میری زندگی کی ایک کہانی تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی. بہت شکریہ تنزیلہ آپ کا. لسنرز یہ تھی آج کی خوفناک کہانی ہے. اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں آپ لوگوں کو کیسی لگی. آپ لوگ بھی اپنی خوفناک کہانیاں شیئر کر سکتے ہیں. ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ای میل آئی ڈی nushinwig57@gmail.com پر. اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے کمنٹ باکس میں بھی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں. آج ہی آپ لوگوں کے لیے ایک نئی سٹوری ہوگی ہارر سٹوریز آفیشیل پر. ادھر بھی جا کر آپ لوگوں نے سٹوری وزٹ کرنی ہے. انشاءاللہ میں دونوں چینلز پر ڈیلی کام کروں گی کیونکہ اس چینل کو بھی لے کر چلنا ہے اور اس چینل کو بھی. تو یہ سٹوری سننے کے بعد آپ لوگ اس سٹوری کو بھی وزٹ کریے گا ہارر سٹوریز آفیشیل پر. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اپنی ڈھیروں دعاؤں میں مجھے میری فیملی کو ضرور یاد رکھیے گا. تھینک یو فار واچنگ. اسٹے بلیسڈ. اللہ نگہبان.